کیا آپ کو پتا ہے ایک بار صرف پروکاسٹینیشن یعنی کل کے چکر میں ایک صحابی اتنے بڑے موقع سے پیچھے رہ گئے کہ ان پر زبین تنگ ہو گئی۔ یہ قصہ ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا، ایک غلطی اور 50 دن کا سبق۔ یہ قصہ صحیح بخاری میں تفسیر میں موجود ہے۔ یہ حضرت کعب بن رضی اللہ عنہ کا ہی قصہ ہے جو تاریخ کا سب سے سبق آموز قصوں میں سے ایک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ غزوہ تابوت کا وقت بہت سخت گرمی تھی اور فصل پک چکی تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت 2 سواریاں تھیں اور وہ مالی طور پر مضبوط تھے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ بعد میں تیاری کر کے لشکر میں مل جائے گے، لیکن سستی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے اور لشکر روانہ ہو گیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ سوچے تھے میں کل کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، اور اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ لشکر میں شامل نہیں ہو پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کا وقت آ گیا اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس پیچھے رہنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا، میں صرف سستی کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ ان کے ساتھ 2 اور صحابہ مرارہ بن رابی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے بھی سچ بولا۔ 50 دن کا سوشل بائیکاٹ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی بھی مسلمان ان تینوں سے بات نہیں کرے گا۔ یہ بائیکاٹ 50 دن تک چلا۔ دنیا ان پر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کا حکم دیا گیا۔ اسی بیچ انہیں خشن کے بادشاہ کا خط ملا، جس نے انہیں لالچ دیا کہ وہ اس کے پاس آ جائے، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے وہ خط آگ میں جلا دیا کیونکہ وہ اسے ایک آزمائش سمجھتے تھے۔ اللہ کی طرف سے معافی۔ 50 دن پورے ہونے پر فجر کی نماز کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور سورہ التواب کی آیت نازل ہوئی۔ ایک شخص نے پہاڑی پر چڑھ کر زور سے پکارا، او کعب بن مالک، تمہیں مبارک ہو۔ وہ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی پہنچے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس دن کی مبارکباد ہو جو تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک کا سب سے بہترین دن ہے۔